الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ قرآن سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج کا عنوان ہے ایمان اور احتساب، جو رمضان سے بھی ریلیٹڈ ہوگا۔ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ احتساب یعنی حساب، کیلکولیشن۔ ایمان آتا کیسے ہے، کب کام ہوتا ہے، کب کم ہوتا ہے اور کب بڑھتا ہے۔ ہمارے ایمان کا بھی احتساب ہوگا، ہمارے روزے کا بھی احتساب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار میں گزر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول کو دیکھا جو بازار میں تجارت کرتے تھے۔ وہ تجارت چھوڑ کر زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی کے پاس پہنچے اور پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابوبکر صدیق، میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ صحابی ہیں، آپ کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ منافق نہیں ہو سکتے۔ صحابی نے جواب دیا، میری کیفیت ایسی ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں، ساتھ ہوتا ہوں، تو میرے ایمان میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، میرے قلب میں بہت ایمان آتا ہے، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہوں تو میرے کیفیت یہ نہیں رہتی، میرے ایمان میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور کہتے ہیں، میری بھی کیفیت ایسی ہی ہے۔ دیکھیے کیسی حساب کیا جا رہا ہے ایمان کا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنی اس کیفیت کا سوال کرتے ہیں۔ آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منافق ہو گئے ہیں۔ جب ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے، جب تم میرے ساتھ رہتے ہو تو تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب مجھ سے دور ہو جاتے ہو ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے ایمان کی کیفیت میری قریب رہ کر ہے، جو تمہارے ایمان کی کیفیت میرے قریب رہ کر ہے، تم مجھ سے دور رہ کر بھی وہی کیفیت رکھو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ صحابہ کی سنت ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کامل ایمان وہ ہے کہ بندہ یہ جان لے اور یہ یقین رکھے کہ ہم جہاں بھی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے۔ یہ ایمان ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے بارے تعالیٰ، مجھے ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس سے
میں آپ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر مجھ کو خاص کلمہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ ساتوں آسمانوں اور جو سب اس میں مخلوق ہے اور ساتوں زمینوں اور جو اس میں مخلوق ہے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ایمان کا ذریعہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دل اور روح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا۔ دل اور روح یعنی ایمان اور احسان کے ساتھ کلمے کی گواہی دینا ہے۔ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں، دل سے بھی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کریں اور روح سے بھی لا الہ الا اللہ کا مشاہدہ کرنے والے بنے، ماننے جاننے اور دیکھنے والے لوگ بنے۔ اسلام ایمان اور احسان کی تحت لا الہ الا اللہ رکھنے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارنے والوں کو اور لا الہ الا اللہ والوں کو نہ موت کی وقت وحشت ہوگی، نہ قبر میں وحشت ہوگی، نہ حشر میں وحشت ہوگی۔ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کی تجدید کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت اچھی آنا ہے، خبر میں کامیاب ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میزان پر کامیاب ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پلسرات پر کامیاب ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حشر میں کامیاب ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایمان لانا بھی ہے اور اپنے ایمان کو احتساب بھی کرنا ہے، جس سے اللہ تعالی مغفرت بھی کریں گے۔ اسی کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔